آپ نکال سکتے ہیں خداوند کا کلام جو لا ثانی ہے، جو لا فانی ہے، جو لا متبدل ہے، جو لا ریب کلام ہے. آئے ہم اس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے چند باتیں دیکھیں گے. زبور نمبر 105 اس کی پہلی آیت سے کتاب مقدس کو سماعت فرمائیے گا. یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے: خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو. خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو. ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. آمین. بائبل مقدس کا جو حصہ ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ خدا کا بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند کا شکر کرو. خداوند کا کیا کرو؟ شکر کرو. اس کے عجائب کاموں کا چرچا کرو. قوموں میں جا کر، قبیلوں میں جا کر، امتوں میں جا کر، مذاہب میں جا کر اس کے نام کا کیا کرو؟ چرچا کرو. اس کے ان عجیب کاموں کو بیان کرو جو اس نے تمہاری زندگی کے اندر کیے ہیں، اور کہتا ہے کہ خداوند کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی انسان شکر گزاری کے لائق ہے؟ آواز نہیں آئی. کیا کوئی انسان شکر گزاری کے لائق ہے؟ کیا کوئی نبی شکر گزاری کے لائق ہے؟ کیا کوئی پیغمبر شکر گزاری کے لائق ہے؟ کیا کوئی رسول شکر گزاری کے لائق ہے؟ نہیں. لیکن بائبل مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی شکر گزاری کے لائق ہے جس نے آسمان کو بنایا، وہی شکر گزاری کے لائق ہے جس نے زمین کو بنایا، وہی شکر گزاری کے لائق ہے جس نے نباتات کو بنایا، وہی شکر گزاری کے لائق ہے جس نے جمادات کو بنایا، وہی شکر گزاری کے لائق ہے جس نے حشرات کو بنایا، وہی شکر گزاری کے لائق ہے جس نے حیوانات کو بنایا، وہی شکر گزاری کے لائق ہے جس نے ندیوں کو بنایا، وہی شکر گزاری کے لائق ہے جس نے نالوں کو بنایا، وہی شکر گزاری کے لائق ہے جس نے پھولوں کو بنایا، وہی شکر گزاری کے لائق ہے جس نے کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا، وہی شکر گزاری. ہاللیلویا. بائبل بیان کرتی ہے کہ وہی شکر گزاری کے لائق ہے جس نے ہر چیز کو بنایا. اور ہم زبور 136 میں کیا گاتے ہیں کہ شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا. شکر کرو تسی اس دا جس نے ہے آسمان تے زمین بنائے، جس نے سورج اور چاند بنایا ہے، جس نے ندیوں کو بنایا ہے، جس نے اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے باہر نکال کر لایا. اس کی شکر گزاری کرو. کس کی شکر گزاری کرنی ہے؟ یہوہ خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. اور خدا کا بندہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ تم خداوند کا شکر کرو. اور آج یہ جو شکر گزاری کی عبادت خداوند کے حضور میں رکھی گئی ہے، سو خدا نے باعزت کی زندگی کے اندر عجیب اور انوکھے کام کیے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے عجائب کاموں کا قوموں میں چرچا کرو، اس کے نام کا چرچا کرو. اور خدا نے اپنے بندہ کو ایک خوبصورت جگہ سے نوازا، گھاڑی سے نوازا. خدا نے ان کے بیٹے کو شفا دی، تندرستی دی. ان کے دل کے اندر یہ جذبہ ابھرا کہ کیوں نہ ہم اپنے خدا کا شکر ادا کریں. بائبل بیان کرتی ہے کہ جب بھی خدا کے لوگوں کی زندگی کے اندر کوئی عجیب کام ہو تو انہیں شکر گزاری کرنا فرض ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ جو خدا اپنے لوگوں کو گھر سے نوازتا ہے، یہ اس کے اندر انسان کی کوئی اپنی حکمت نہیں ہوتی، یا انسان کا کوئی اپنا زور نہیں ہوتا. انسان اسے اپنی طاقت سے نہیں نواز لے سکتا. بائبل بیان کرتی ہے جب دانییل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت کم لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. میں آپ کو آج خداوند کے پاک کلام میں سے بیان کرتا ہوں کہ خدا اگر ہمیں کوئی چیز نوازتا ہے تو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو ہم نے اپنی ہمت سے لیا ہے، یہ تو ہم نے اپنی حکمت سے لیا ہے، یہ تو ہم نے اپنے زور سے لیا ہے. بلکہ بائبل بیان کرتی ہے خدا جو ہے وہ آپ لوگوں کو نوازتا ہے. خدا آپ لوگوں کو
کا مطالعہ کرتے ہیں دانیال کی کتاب 4 باب کے اندر لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ دانیال پر عیان کرتا ہے کہ تو جا کر نبوکدنیزر بادشاہ سے کہہ دے اور اسے بتا دے کہ دیکھ تو اپنے اس محل پر اپنی اس حکومت پر بڑا فخر کرتا ہے، لیکن میں تجھے کہتا ہوں کہ تو ان چیزوں سے باز آ جا۔ بائبل بیان کرتی ہے خدا نے جب دانیال کے ساتھ کلام کیا اور دانیال جو ہے وہ جا کر خدا کے بندہ نبوکدنیزر سے کہہ دیتا ہے، یقین جانیے خدا جو ہے وہ بت پرستوں کے ساتھ بھی کلام کرتا ہے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا راست باز بندہ ہے، یہ بڑا پارسا ہے تو میں اسی کے ساتھ کلام کروں گا۔ خدا بت پرستوں کے ساتھ بھی کلام کرتا ہے، خدا نبوکدنیزر کے ساتھ کلام کرتا ہے اپنے بندہ کے ذریعے سے کہ تو ان چیزوں سے باز آ جا۔ بائبل بیان کرتی ہے جیسے دانیال اسے بتاتا ہے تو ایک دن شاہ بابل جو ہے نبوکدنیزر بادشاہ جو ہے وہ اپنے محل پر اوپر گیا ہے اور جب جا کر دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ حکومت جو ہے، کیا یہ محل جو ہے، کیا یہ حکومت میں نے اپنے زور پر نہیں بنائی، کیا یہ میرے طاقت سے نہیں بنی، کیا یہ میری حکمت سے نہیں بنا۔ بائبل بیان کرتی ہے خدا نے اسی وقت اس کے ذہن کو بدل دیا اور وہ شخص جو ہے جو پہلے خدا جس کے ساتھ کلام کرتا تھا خدا اسے کہتا تھا کہ مینے تقیل و فرسین یعنی کہ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ بائبل بیان کرتی ہے پھر خدا اس کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ اے نبوکدنیزر بادشاہ سن لے اور کان کھول کے سن لے کہ تیری حکومت کے اندر جو ہے وہ کال پڑے گا۔ خدا اپنے بندہ کے ساتھ کلام کرتا ہے، لیکن جب اس کے اندر یہ چیز آئی کہ کیا یہ میری حکمت سے نہیں سب کچھ بنا، کیا یہ میرے زور سے سب کچھ نہیں بنا، کیا یہ میری طاقت سے سب کچھ نہیں بنا، بائبل بیان کرتی ہے اسی وقت اس کی عقل جو ہے وہ جاتی رہی، اس کا خیال جو ہے وہ جاتا رہا۔ بائبل بیان کرتی ہے وہ جنگل کے اندر چلا گیا، بیابان کے اندر چلا گیا۔ جب جنگلوں کے اندر جاتا ہے تو اس وقت اس کا ذہن جو ہے وہ بدل چکا ہے، وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ جا کر رہ رہا ہے، اس کے ناخن جو ہے وہ بھی بڑھ چکے ہیں جانوروں کی طرح، اس کی عقل جو ہے وہ جا چکی ہے، وہ تو بھینسوں کا جو چارہ ہے جو گھاس ہے اس کو کھا رہا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن لوگوں کے اندر حسد آ جاتا ہے، جن لوگوں کے اندر غرور آ جاتا ہے، خدا ان کی عقلوں کو بدل دیتا ہے۔ اور نبوکدنیزر کے ساتھ بھی یہی ہوا، خدا نے اس کی عقل کو بدل دیا، اور جب خدا نے اس کی عقل کو بدل دیا، اس کی سوچ کو بدل دیا، اس کے خیال کو بدل دیا، تو بائبل بیان کرتی ہے وہ جانوروں کے ساتھ جا کر گھاس کھا رہا ہے۔ کہاں بادشاہ، کہاں اتنی خوبصورت جگہ کا بادشاہ۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ بابو جو تھا اس کے اوپر رتھ چلتے تھے، اتنا وہ شاندار اور خوبصورت اس کو بنایا گیا تھا۔ اس کے اوپر باغ لگائے گئے تھے، باغ جو تھے وہ ایسے نظر آتے تھے جیسے ہوا کے اندر درخت جو ہے وہ لٹک رہے ہو۔ اس قدر خدا نے اسے حکمت سے بخشا، لیکن جب اس کے اندر غرور آیا خدا نے اس کی عقل کو بدل دیا، خدا نے اس کے غرور کو ملیامیٹ کر دیا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے ایک دن اس کی خیال یہ کرتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے، کہتا ہے کیا خداوند دیکھ میں گنہگار ہوں، اے خداوند دیکھ میرے اندر غرور آ گیا۔ بائبل بیان کرتی ہے اسی وقت جیسے ہی اس نے اقرار کیا خدا نے اس کی عقل کو بحال کر دیا، خدا نے اس کی سوچ کو بحال کر دیا، اس کی یادداشت واپس آ گئی۔ پہلے وہ گھاس کھاتا تھا، لیکن اب بائبل بیان کرتی ہے دوبارہ سے خدا نے اسے سلطنت بخشی۔ اس کے امیر لوگ جو ہیں، اس کے جو وزیر ہیں، اس کی جو سلطنت کے لوگ ہیں، وہ سارے آتے ہیں اسے ڈھونڈتے ہیں اور دوبارہ سلطنت پر بٹھا دیتے ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے جب ہمارے زندگی کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میری اپنی حکمت سے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میری اپنے طاقت سے ہیں، بائبل بیان کرتی ہے اس وقت خدا یہ چیزیں پسند نہیں کرتا اور خدا انسان کو دوبارہ گھورے میں ڈال دیتا ہے۔
क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने लोगों को बुरे में से उठाता है और तख्त पर बिठा देता है, लेकिन जब हमारे अंदर गरूर आ जाता है उस वक्त हमें वो दोबारा बुरे पर बिठा देता है। कहता है कि देख इसी लायक है तू, क्यों? क्योंकि तेरे अंदर गरूर आ गया, तेरे अंदर हसद आ गया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा उनका खादिम होते हुए कि जब आपको खुदा किसी चीज से नवाजता है तो उसका गरूर ना कीजिए, बल्कि उसका शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि खुदा का बंदा भी तो यही कहता है कि खुदावंद का शुक्र करो, उसके अजीब कामों का चर्चा करो, कौमों में जाकर उसका चर्चा करो, कबीलों में जाकर उसका चर्चा करो, मज़ाहिब में जाकर उसका चर्चा करो कि हमारे खुदा ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े अजीब और अनोखे काम किए। वो आपकी जिंदगियों के अंदर बड़े काम करने की कुदरत रखता है, और वो यही चाहता है कि जब मैं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को लाजवाल बरकतों से नवाजता हूँ, घर जैसी नेमतों से नवाजता हूँ, रोजगार जैसी नेमत से नवाजता हूँ, उसके बच्चों को शिफा देता हूँ, खुदा आपसे ये चाहता है कि आप उसका शुक्र अदा करें। खुदा ये चाहता है कि आप लोग उसका शुक्र अदा करें। तो आए फिर अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे। वो जो अपने लोगों की जिंदगी के अंदर बड़े काम करता है, वो जो अपने लोगों की जिंदगी के अंदर अजीब काम करता है, वो अपने लोगों की जिंदगी के अंदर ऐसे अच्छे कारोबार अता कर देता है कि उसके लोग जो है वो खुशहाल हो जाते हैं। आए उसका शुक्र अदा करें। और खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है कि हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, हमें उसके अजीब कामों का चर्चा करना चाहिए। सो मैं चाहूंगा कि सब जुबानें खुदावंद के हुजूर में खुल जाए, खुदावंद का शुक्र अदा करें। वो अपने लोगों की जिंदगी के अंदर बड़े काम करता है, और जरूर है कि उसके लोग उसका शुक्र अदा करें। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप आपके सामने झुकते और आपको धन्यवाद कहते हैं इस घड़ी के इस वक्त के लिए। आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा, ताकि आपके सुंदर कदमों में झुके और आपको धन्यवाद कह सके हैं खुदावंद। और खुदावंद आपके हजूर इल्तिजा करता हूँ कि अपने लोगों को अपने नाम की खातिर संभाल कर रखना है खुदावंद, अपने लोगों को बहुत सी बरकत से माला माल कर देना खुदावंद। और आपके हजूर इल्तिजा करते हैं खुदा पाक खुदा, क्या खुदावंद अपने लोगों को और ज्यादा बरकत से माला माल कर देना, ताकि आपके लोगों का घराना जो